سمجھ لیں برکت کہتے کس کو ہے؟ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا سب سے بڑا مہینہ اپنا دامن بھرا ہوا برکتوں سے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے ذہن میں برکت کا ایک پہلے سے تصور پایا جاتا ہے، اس کو ذرا اور وہ ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن میں تصور ہے برکت کا معنی، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو ذرا اور گہرا کر لو اور شفاف بنا لو اس ترجمے کو اور برکت کے معنی کو۔ برکت عربی زبان میں برکہ، اس جگہ کو کہتے ہیں نشیبی جگہ جہاں پر بارش برستی ہے، جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ عرب علاقے، صحرائی علاقے آپ کی طرح نہیں ہیں پنجاب کی طرح یہاں کہ ان میں نہریں بہتی ہوں، دریا بہتے ہوں، چشمے بہتے ہوں۔ خشک علاقہ ہوتا ہے، ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، زمین سے نیچے 1000 فٹ تک بھی پانی موجود نہیں ہوتا، چشمے نہیں ہوتے، آسمان سے بھی پانی کم برستا ہے کیونکہ بارانی علاقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار بارش برستی ہے، اس بارش کے برسنے کے بعد یہ بارش کا پانی صحراؤں میں جو نیچے ڈہلوان کی جگہ ہوتی ہے، نشیبی جگہ ہوتی ہے، نچلی سطح ہوتی ہے، وہاں پر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہ گڑھا پانی کا جس میں پانی جمع ہو، اور جمع ہونے کے بعد پھر خشک نہ ہو، یہ نہیں کہ سورج پڑا، دھوپ آئی، گرمی آئی تو خشک ہو جائے، اتنا بڑا گڑھا ہے کہ موسم بے شک گرم ہو جائے، ہوائیں بے شک تیز ہو جائیں، لیکن اتنا پانی جمع ہو گیا ہے اس کے اندر کہ یہ پانی سال بھر کھڑا رہے گا، ارد گرد کے لوگوں کے استعمال کے باوجود اس میں سے پانی خشک نہیں ہوگا۔ اس قسم کے پانی کے اس جھیل کو یا پانی کے اس ڈیم کو کہ جہاں پر پانی موجود اور ختم نہ ہوتا ہو، اس کو عرب برکہ کہتے ہیں۔ برکہ یعنی پانی کا ایسا مطمئن سٹور، ایسا خزانہ پانی کا کہ جہاں سے لوگ آسانی سے پانی لے کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ عرب اپنی زبان میں اس کو برکہ کہتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی یہ اصطلاح بن گئی ہے برکہ، جس طرح کہتے ہیں نا تبارکہ، مبارک ہو آپ کو، یہ جو ہم دعائیں دیتے ہیں، مبارک ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں مبارک ہو، گاڑی ہوئی تو لی تو مبارک ہو، ترقی ہوئی مبارک ہو، پاس ہوئے تو مبارک ہو، ہر چیز پر مبارک دے دیتے ہیں ہم۔ مبارک دعا ہے اور سب سے اچھی دعا ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں برکت آئے۔ مبارک ہو یعنی اس میں برکت آئے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا فیض، یعنی اس کا فائدہ، یعنی اس کی افادیت اتنی بڑھ جائے کہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ بھی موجود رہے آپ کے ساتھ۔ اتنی خوبصورت دعا ہے مبارک ہو۔ ہم اس کا عموماً لنڈے سے ترجمہ کرتے ہیں کانگریچولیشن۔ کانگریچولیشن دعا نہیں ہے، احساس ہے ایک بس۔ کانگریچولیشن احساس ہے، مبارک ہو دعا ہے، یہ دعا ہے۔ دعا دیتے ہو کہ برکت ہو، مثلا علم میں برکت آ جائے۔ علم میں برکت جب آتی ہے تو علم کے آثار خود انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ کس شعبے کی برکتیں لے کر آ رہا ہے؟ جو جو آپ کو چاہیے اس سب کی افزائش، اس سب کی افزونی لے کر آ رہا ہے۔ یعنی اگر رزق چاہیے تو رزق میں جو بڑھوتری ہے وہ رمضان لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے۔ صحت چاہیے، سلامتی چاہیے، وہ رمضان تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ عزت چاہیے، رمضان تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ حفاظت چاہیے، رمضان تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے مانگتے ہو وہ اگر دیکھو تو رمضان کے دامن میں آپ کو نظر آئے گی، اور وہ لے کر، یہ نہیں کہ آپ کو ایڈریس دے دیا۔ توجہ فرمائیں عزیزان، یہ کل سے جو شروع ہو رہا ہے یا اگلے دن سے، اب جب بھی مفتی صاحب کی مرضی ہے جب سے روزہ رکھوا دیں، پاکستان میں رمضان ایک دفعہ ہوتا یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنا کے خزانے میں رکھ دی ہے اور پھر ہمیں بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے، جو وہاں جا کر لے آؤ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو جی فلاں ہم نے فلاں سٹور والے سے بات کر لی ہے، مثلا رمضان میں
مومنین کی بعض لوگ مدد کرتے ہیں، ٹکٹ دے دیتے ہیں، کوپن دے دیتے ہیں ان کو کہ یہ ٹوکن لے لو، جو جا کر فلاں سٹور پہ دکھاؤ تو وہاں یہ راشن لے ہوا۔ یہ بھی ایک خیر کا طریقہ ہے کہ راشن سٹور والے سے ٹوکن لے کر کسی مستحق مومن کو دے دیے، یہ مومن ٹوکن لے کے وہاں چلا جاتا ہے، دن بھر کھڑا رہتا ہے لائن کے اندر، پھر اس کی باری آتی ہے تو ٹوکن میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا راشن سٹور والا حاجی صاحب کے کھاتے میں ڈال کر اس کو دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے خیر پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی خیر پہنچائی ہے کہ بہت ساری، مثلا کھیتوں میں رزق رکھا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ جو کھیتوں کو جا کر آباد کرو، معدنیات میں رزق رکھا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ زمین کی کھدائی کر کے نیچے سے معدنیات نکال لو، فلاں جگہ رزق رکھا ہے، ہمیں کہا ہے کہ چل کے وہاں جاؤ اور وہاں سے اپنا رزق حاصل کر کے آ جاؤ۔ یہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کا دینے کا یہ انداز ہے، لیکن جب 12واں مہینہ آتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے، تو مومنوں کو نہیں کہا جاتا کہ آپ اٹھو نکلو معدنیات میں جاؤ، سٹوروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، میدانوں میں جاؤ، میں نے وہاں تمہارے لیے رزق رکھا ہے، بلکہ کیا فرمایا ہے، اپنے گھروں میں رہو، میں نے رمضان دامن بھر کے تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔